گزشتہ 20 دنوں سے بنگلہ دیش کی اندرونی صورتحال عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی سیاست کو بھی مورثیت لاحق رہی ہے۔ شیخ مجیب کے بعد ان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد اپنی مخالف بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور خالدہ ضیاء کے مد مقابل رہیں اور انان اقتدار پر مسلسل فائز چلی آ رہی تھیں۔ خالدہ ضیاء کی آخری حکومت سنہ 2007 میں فوجی جرنیل نے مارشل لا نافذ کر کے ختم کی اور تب ایک عبوری حکومت قائم ہوئی جس نے 2 سال بعد انتخابات کرائے۔ انتخابات میں عوامی لیگ کی حسینہ واجد جیت گئیں اور خالدہ ضیاء کو کرپشن کیسز کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو کرپشن چارجز پر عدالتوں سے 17 سال کی سزا ہوئی۔ خالدہ ضیاء کو سنہ 2019 میں طبی بنیادوں پر 6 ماہ کے لیے جیل سے باہر اپنے گھر پر سزا کاٹنے کی سہولت دی گئی اور 6 ماہ کا پیریڈ 6 بار دیا جا چکا تھا۔ خالدہ ضیاء اپنے گھر پر نظر بند رکھا گیا۔ شیخ حسینہ واجد نے سنہ 2009 سے اقتدار سنبھالنے کے بعد مسلسل اقتدار پایا۔ بنگلہ دیش میں بھی فوج نے 3 بار مارشل لا نافذ کیا اور 3 بار سنہ 1980، 1996 اور 2011 میں منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوششیں کیں، یعنی وہاں بھی فوج کا کردار اہم رہا ہے۔ حسینہ واجد نے بنگالی نظام کو معاشی بنیادوں پر قدرے مضبوط بنایا اور وہیں فوجی جرنیلوں کو بھی مراعات سے نوازا تاکہ اقتدار شاد باد رہ پائے۔ اس دوران سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کافی اضافہ کیا۔ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکری کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، اس واسطے ان نوکریوں کی اپنی خاص اہمیت ہے، لیکن ان نوکریوں کا 1/3 حصہ کوٹا سسٹم کے تحت مخصوص حلقوں کو دے جاتی ہیں اور 1/3 حصہ ان خاندانوں کے واسطے رکھا گیا ہے جن کو بنگلہ دیشی ریاست آزادی کی جنگ کا ہیرو مانتی ہے۔ باقی بچی آدھی نوکریوں پر سفارش اور رشوت کا بازار گرم رہا۔ پچھلے چند سالوں سے عوام الناس میں ان نوکریوں کی بندربانٹ کو لے کر غصہ پلتا رہا۔ لوگوں کی اکثریت کا ماننا تھا کہ نوکریوں کا یہ نظام متعصبانہ ہے اور میرٹ کے سراسر خلاف ہے، لہذا یہ کوٹا سسٹم ختم کر کے اوپن میرٹ پر نوکریاں دی جائیں۔ آج سے ٹھیک 15 دن قبل طلبہ تنظیموں نے اس سلسلے میں اپنے نونکاتی مطالبات اٹھائے اور احتجاج شروع کیا۔ طلبہ ریلی پر لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس کا استعمال ہوا جس سے اموات واقع ہوئیں۔ بنگلہ دیشی سپریم کورٹ نے امن و امان کی صورتحال کا سموٹو نوٹس لیتے حکومت کو ان نکات پر طلبہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کا حکم دیا۔ حکومت نے حکم قبول کیا، مگر دوسری جانب ہوشیاری برتتے ہوئے پھر سے طلبہ پر کریک ڈاؤن کر دیا۔ حسینہ واجد نے ٹی وی پر آ کر ایک مشتعل بیان دیا جس میں انہوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والے طلبہ کو سنہ 71 میں پاکستانی فوج کی مدد کرنے والے رضاکاروں سے شبہ دیتے انہیں وطن دشمن قرار دے ڈالا۔ اس بیان سے آگ ملک کے طول و عرض میں پھیل گئی اور سارے ملک میں طلبہ سڑکوں پر نکل آئے۔ اس صورتحال سے نپٹنے کو ایک بار پھر فورسز نے طلبہ پر چڑھائی کی، اموات ہوئیں اور معاملات اس حد تک چلے گئے کہ سارے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، موبائلز اور انٹرنیٹ سروسز جام کر دی گئیں۔ حسینہ واجد نے فورسز کی کمیٹی سے خطاب کرتے ایک بار پھر طلبہ کو دہشت گرد اور وطن دشمن قرار دیا اور فوج کو ان سے سختی سے نپٹنے کی ہدایات جاری کیں۔ حکومت کے وزیر قانون انیس الحق نے پریس کانفرنس کرتے کہا، ابھی ہم تحمل دکھا رہے ہیں، ہماری برداشت کی بھی حد ہے۔ ملگا گیر مظاہروں میں شدت اس حد تک پہنچی کہ 300 طلبہ جاں بحق ہوئے، ہزاروں زخمی ہوئے، سارے ملک کا نظام مفلوج ہو گیا۔ چیف نے حسینہ واجد سے استعفیٰ لے کر ملک کا نظام سنبھال لیا۔ حسینہ واجد کو فوجی ہیلی کاپٹر میں بھارت کے شہر اگرتلہ بھیج دیا گیا جہاں وہ بھارتی ریاست کی مہمان ہوں گی۔ بنگلہ دیش میں ایک بار پھر مارشل لا نافذ ہو چکا ہے۔ اب وہاں جمہوریت کب واپس آتی ہے، آتی بھی ہے یا نہیں، یہ وقت بتائے گا۔ طلبہ تنظیموں نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ طلبہ کے مطالبات منظور ہوتے ہیں یا نہیں۔
ایک نئی طرز کی فوجی حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے یا فوج عبوری حکومت سنبھال کر کچھ عرصے میں انتخابات کروانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ابھی اس بابت کچھ واضح نہیں۔ یہ سارا منظرنامہ جانا پہچانا لگتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ بھی کم و بیش اسی طرح کے واقعات سے بھری ہے۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ جڑے رہنے پر آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے ساتھ مزید اپڈیٹ کے لیے جڑے رہنے چاہتے ہیں تو چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب وقت نے ساتھ دیا تو پھر ملیں گے۔ خود کا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔